बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। एक तो ग्रेटर इकबाल पार्क में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस पर आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की एक मुलाकात और एक मीटिंग हुई है, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी मुख्तसर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे दुश्मन भी अब हमारे इदारों पर फ़ख्र कर रहे हैं या हमारे इदारों की तारीफ़ कर रहे हैं। सिर्फ बुग़्ज़ है तो हमारे मुल्क में बैठे चंद लोगों में है, लेकिन दुश्मन अब पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की ISI पर कैसे उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और साथ जो मामला है अफ़गान तालिबान का, उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो बेसिकली अशरफ गनी एंड कंपनी, उससे पहले हामिद करज़ई एंड कंपनी और मोदी एंड कंपनी, अमेरिका एंड कंपनी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया था, वो TTP अब ख़तरे में पड़ गया है अफ़गानिस्तान में। उस पर अफ़गान तालिबान ने बड़ा अहम मौक़िफ़ सामने लेकर आए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और अमेरिका कैसे अब अशरफ गनी को नो मोर कह रहा है, और अशरफ गनी के हवाले से अमेरिका का जो आज स्टेटमेंट अमेरिका की आई है, मैं समझता हूँ। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भी अशरफ गनी के बारे में जो 3-4 चीज़ें कही हैं, इसके बाद भी जो अशरफ गनी को हीरो कह रहे हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनके अपने इत्तेहादी उस पर लानतें भेज रहे हैं और ये उनको आज भी हीरो समझते हैं। हामिद मीर एंड कंपनी जैसे लोग, बड़ी अहम तफसीलात है जिनके ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि टिकटॉकर खातून को जो हरासा किया गया है, उस पर जो IG पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें कहा गया है कि 24 वीडियो क्लिप्स थे, उनमें से 56 अफराद की तस्वीर हासिल कर ली गई हैं और ये तस्वीर शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दी गई हैं। और पुलिस ज़राए ने यह भी बताया है कि मज़ीद मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। नादरा की जानिब से शनाख्त के बाद मुल्ज़मान के कवायफ हासिल किए जाएंगे और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि जो तहकीकाती टीम है, IG पंजाब ने जो तहकीकाती टीम मुकर्रर की है, IG पंजाब ने अलग तहकीकाती टीम मुकर्रर की है, PHA के हवाले से अलग एक तहकीकाती टीम मुकर्रर की गई है। IG पंजाब का ये कहना है कि 2.5 घंटे वहाँ पर यह जुल्म होता रहा और वो जो विक्टिम लड़की है, खातून है, वो ये कहती है कि मैंने 3 दफ़ा पुलिस को बुलाया लेकिन पुलिस नहीं आई। अगर पुलिस टाइम पर आ जाती तो ये वक़ूआ ना होता। तो उस पर अब कमेटी बना दी गई है IG पंजाब की तरफ से कि वो ज़िम्मेदारान जो इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। यही हम चाहते हैं कि वो 400 दरिंदे तो थे ही थे, लेकिन जिन्होंने उनको रोकना था क्यों ना रोका, जिन्होंने आके इस मामले को ख़त्म करवाना था वो क्यों ना आए। इस पर भी हर हाल में, और ये उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितने वो दरिंदे ज़िम्मेदार हैं, और इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। PHA के हवाले से, क्योंकि PHA की ज़िम्मेदारी है ग्रेटर इकबाल पार्क, और वो उनके वहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात, वहाँ पर जो CCTV कैमरे थे वो क्यों ख़राब थे और ये क्यों नहीं इंतज़ामिया को बता सके। और अब ये बात सामने आई है कि ये एक वाक़या नहीं था, इस तरह के कई वाक़यात उस दिन आज़ादी पार्क में देखने को मिले। ये IG पंजाब ने जाकर वज़ीर आला पंजाब को बताया है कि ये एक वाक़या नहीं था, ये उस दिन ये और भी वाक़यात होते रहे हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने कल तक का टाइम दिया है कि कल सुबह तक मुझे रिपोर्ट चाहिए, क्या कार्रवाई हुई है, कौन लोग थे और इनके ख़िलाफ़ अब तक क्या किया गया है। और फिर PHA को भी कहा है कि ज़िम्मेदारान की रिपोर्ट दी जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और पुलिस के जो लोग इसमें ज़िम्मेदार थे उनके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है वज़ीर आला पंजाब ने। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से जो आज भी बड़ी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, मज़ीद जैसे नादरा कवायफ देगा तो मज़ीद लोगों की भी गिरफ़्तारियाँ होंगी। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह मैं और आप मिलकर इस वाक़या के पीछे हम इंशाअल्लाह जब ये मामला अदालतों में आएगा, जब गिरफ़्तार होंगे, इनका रिमांड होगा, एक एक चीज़ को देखेंगे और इंशाअल्लाह इन दरिंदों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने में हम पूरे का पूरा अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी तरफ जो मामला है, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान जो इस वक्त एक आलमी लीडर के तौर पर पूरी दुनिया को तस्लीम कर रही है। आज भी कल 4 अहम ममालिक ने टेलीफोन कॉल्स की, उनके सरबराहान ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुशावरत की, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अफ़गानिस्तान के मामलात को डिस्कस किया। और आज भी 2 से 3 जो गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से रब्ता किया और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मौजूदा जो हालात हैं उनके ऊपर डिस्कशन की। और जो बाइडन ये कह रहा है
کہ ہم اس سارے کے سارے معاملے پر افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں افغانستان کے لوگوں کا قصور ہے، اس فوج کا قصور ہے، ہم نے ان کو تیار کیا لیکن وہ عین موقع پر بزدلی دکھا گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ان کا مقام ہے، اور جو بائیڈن اور مودی اس وقت ایک جیسے ہی ہیں اور ان کی ایک ہی حالت ہے۔ پہلے تو مودی کے حوالے سے دفاعی تجزیہ کار ہیں بھارت کے، اور بھارت میں وہ ویسے تو بڑے فیمس ہیں اور بھارتی ان کو بڑا سنتے ہیں، لیکن اس معاملے پر دھنویر سنگھ جو سابق کرنل ہیں اور بھارتی دفاعی تجزیہ کار ہیں، پاکستان فوج اور آئی ایس آئی کو انہوں نے سلوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ 14 اگست کا دن تھا اور یوم آزادی پر قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید نے جو پاکستانیوں کو تحفہ دیا، اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ 14 اگست کا دن تھا جب سب سے بڑا دشمن پاکستان کا بھارت، جو افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہا تھا، اس دن بھارت کی افغانستان سے چھٹی ہو گئی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، دھنویر سنگھ نے یہ کہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو بیان آیا کہ بھارت کی حالت اس لڑکے جیسی ہے کہ دو سورماؤں کی لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی میں ایک لڑکا خواہ مخواہ جا کر جوتے کھا آتا ہے، جا کر تھپڑ کھا آتا ہے اور روتا ہوا گھر جاتا ہے۔ نہ مودی کا کوئی کردار، نہ مودی کو کسی نے گھاس ڈالی، نہ مودی سے کسی نے کوئی مشورہ کیا، نہ مودی سے کوئی بات پوچھی، اور یہ جوتے بھی انہوں نے کھائے، اربوں ڈالر بھی ضائع کیے۔ یہ بھارت کی فوج کے لوگ جا کے وہاں ٹریننگ کرواتے رہے، افغانستان کی فوج کو، ایئر فورس کو ٹریننگ کرواتے رہے۔ ان کی اپنی ایئر فورس کا جو حشر یہاں پر کشمیر میں پاکستان نے کیا تھا، یہ کون سی ٹریننگ کراتے؟ ان کا تو اپنا جو حال ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور یہ جو دشمن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کی اور پاک فوج کی جیت ہے کہ 14 اگست کو انہوں نے تحفہ دیا ہے پاکستان کو، اور یہاں حامد میر جیسے لوگ بیٹھے ہیں بھارتی چینلز پر، اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اور پاک فوج کی شکست ہے۔ شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ دشمن پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، اور یہ اندر کے جو غدار ہیں یہ بھارت کی تعریفیں کر رہے ہیں اور پاکستان کو شکست کے تانے دے رہے ہیں، وہ بھی بھارتی چینلز پر بیٹھ کر۔ پھر جو معاملہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات کی ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، تحریک طالبان پاکستان، کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اب ٹی ٹی پی کا کیا ہوگا۔ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ افغانستان سے اس کو چلایا جا رہا تھا، بھارت اس کو امریکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، لیکن بھارت اس کا منصوبہ ساز تھا، اور بھارت بیٹھ کر اس کو پاکستان کے اندر حملے کروا رہی تھی۔ اب جب بھارت وہاں سے بھارت چلا گیا، امریکہ چلا گیا، تو اب کیا وہاں پر ٹی ٹی پی کہاں جائے گی؟ ٹی ٹی پی کے لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا اب بھی پاکستان کے خلاف وہ سرزمین استعمال ہوگی افغانستان کی؟ اس پر تحریک طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے، سہیل شاہین نے، کہ اب افغانستان کی زمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی نے افغانستان کی زمین استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب تحریک طالبان پاکستان یہاں سے کوئی کام نہیں کرے گی، یہاں سے دہشت گردی دوسرے ملک میں نہیں جائے گی، یہاں سے دہشت گرد پاکستان میں نہیں جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا جو دروازہ ہے وہ اب بند ہو گیا، ٹی ٹی پی ختم ہو گئی، کیونکہ جو ٹی ٹی پی کو چلانے والے تھے وہ خود بھاگ گئے ہیں، وہ خود مفرور ہو گئے ہیں، وہ خود بھگوڑے اور سیاسی پناہ لے رہے ہیں۔ اب ٹی ٹی پی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ وضاحت کر کے جو آج بھی پاکستانی تھے جو الزام لگا رہے تھے کہ ٹی ٹی پی تو ویسے کی ویسے ہے اور ٹی ٹی پی تو پاکستان کو نقصان پہنچاتی رہے گی، لیکن جو طالبان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ ٹی ٹی پی کو اس قسم کے سرگرمیاں افغانستان سے جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت ہو گئی ہے۔ اور امریکہ اشرف غنی کو کہہ رہا ہے کہ وہ اب لا تعلق ہو گیا ہے، اشرف غنی جو ہے اب اس کو ڈسکس نہ کریں، اشرف غنی کی اب اوقات نہیں رہی۔ اور یہ امریکہ میں جو نائب وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اشرف غنی اب اہم نہیں رہے، ان کی افغانستانیوں میں حیثیت ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے اب وہ واپس اشرف غنی واپسی کا اعلان کرے نہ کرے، وہ متحدہ عرب امارات بیٹھا رہے، وہ بھاگا رہے، افغانستان
کہ جو سفارت خانے ہیں وہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے مختلف اداروں سے رابطہ کرتے رہیں یا جو بھی ہوتا رہے، اب اشرف غنی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ غیر اہم ہو گئے ہیں اور ان کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، یہ اب امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اصل چہرہ، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ جو 4 سال صدر رہے ہیں امریکہ کے، کیا آپ کے اندر اتنی غیرت تھی کہ آپ اشرف غنی کو ہٹا دیتے؟ آج تو آپ اشرف غنی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ طالبان کے ساتھ جو گفتگو شروع کی گئی وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، اور اشرف غنی نہیں چاہتا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ یہ بات اس حد تک درست ہے کہ اشرف غنی کی جو ناراضگی تھی یا اس کا اختلاف تھا، اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سارا کام کیا، اس کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اشرف غنی مکار، قاتل اور انتہائی چلاک شخص تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ایک مفرور افغان صدر ہے اور وہ حد درجے کا مکار اور چال باز انسان ہے اور وہ قاتل انسان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو معاملات ہیں افغان طالبان کے رہنما ملا عبدالغنی برادر پر واضح کر دیا تھا کہ امریکی فوجیوں کا انخلاء اس شرط پر ہوگا کہ ملک میں موجود امریکی اور اس کے اتحادیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اشرف غنی جو ہے یہ مکار تھا، اس نے یہ سارے کا سارا معاملہ خراب کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ وہ افغان طالبان سے مذاکرات کرے، مگر وہ سارا وقت امریکی سینیٹروں کے ساتھ کھانے پینے میں گزارتا تھا، اس کا رہنا سہنا بڑا ہی شاہانہ تھا، ہمارے سینیٹرز اس کی جیب میں تھے، یہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کا صدر ہے، جو اپنے آپ کو طاقتور صدر کہتا رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے سینیٹرز اشرف غنی کے جیب میں تھے اور وہ ایک شاہانہ زندگی گزار رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے ذاتی طور پر کبھی اس کو پسند نہیں کیا، مگر وہ کئی جگہوں پر اپنے لوگوں کا قتل کر کے فرار ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس پر اس کو شرم آنی چاہیے۔ یہ ہے اشرف غنی کا اس وقت مقام۔ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے، امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے بھی اس کو کہہ دیا کہ وہ غیر اہم ہے، لیکن ہمارے آج بھی مافیاز ہیں جو اشرف غنی کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ انشاءاللہ پاکستان کو ہر طرف سے کامیابی مل رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کو ہر طرف سے کامیابی مل رہی ہے اور یہ ملتی رہے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔